يا رب 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 مولا علی کی ولایت کا آپ مجلس رکھتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، خوب نہ لگے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اور پروگرام کرانے والا اگر لوگوں کی طرف سے مشکلات میں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، نہ آج فقط غدیر میں بچائے گا بلکہ قیامت تک لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کفار نہیں تھے، مشرکین نہیں تھے، یہ دشمن نہیں تھے، چونکہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع سب حجاج تھے، صحابہ تھے، رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ اور جب انسان حج کر لیتا ہے تو روایت میں ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ جنم لیا ہے اس نے، یعنی سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ساری ناپاکی اس کی دور ہو جاتی ہے، وہ بالکل صاف ستھرا پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حاجی جب رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھے، دھلا ہوا پاک پاکیزہ، اور رسول اللہ کے ساتھی اور صحابہ اور جانثار اور فداکار، ان سے کیا خطرہ ہے رسول اللہ کو؟ ظاہر ہے جان کا خطرہ نہیں تھا، چونکہ صحابہ رسول اللہ کے جانی دشمن نہیں تھے، رسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت احترام کرتے تھے، رسول اللہ کے کہنے پر جان دے دیتے تھے، وہ تو رسول اللہ کی جان تو نہیں لیتے تھے۔ خطرہ کس کو تھا؟ خطرہ اس اعلان کو تھا، اس رکن دین کو تھا جس کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطرہ وضاحت کر دی، قرآن کی تفسیر نہج البلاغہ میں کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ جا فرعون کے مقابلے میں، فرعون کا مقابلہ کر، وہ طاغوت ہے، اس نے طغیان کیا ہے، اسے نابود کر، بنی اسرائیل کو غلامی، نکبت و ذلت و خواری و پستی سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ آئے اور آ کر فرعون کو پیغام دیا، فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، جب عصا پھینکا اژدہا بن گیا تو اس نے کہا یہ جادوگر ہے، تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں۔ اس نے تمام مملکت میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا، جتنے ماہر جادوگر ہیں وہ سارے تردست آ جائیں، موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ خوب آ گئے، حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ بن کے رینگنے لگیں، چلنے لگیں۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے رسیوں سے۔ وہ مجمع عام تھا، وہ کھلے میدان میں، ایک سٹیڈیم میں، جیسے آپ کرتے ہیں نا بڑے کام، یہاں سیاسی جب مار کے لگاتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں، سٹیڈیم میں سیالکوٹ والے کام کرتے ہیں، تو فرعون نے بھی سٹیڈیم میں یہ کام کیا، سارا شہر، سارا ملک، عورتیں، مرد، بچے، چھوٹے بڑے سب حاضر ہوئے، اور ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اور سب کو پتہ تھا یہ جادوگر ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ہوتے ہوں گے جادوگر، آتے ہیں آ کے سانپ نکالتے ہیں پٹارے سے اور کئی کام کرتے ہیں، کبھی ڈرے ہیں آپ ان سے؟ یہ شعبدہ باز جو آ کے شعبدے دکھاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ڈرا، اس کو پتہ ہے کہ یہ جادو ہے، شعبدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس مارکے میں تھے وہاں بھی کوئی نہیں ڈرا، نہ فرعون ڈرا، نہ اس کے حواری ڈرے، نہ اس کے درباری ڈرے، نہ وہ عورتیں ڈری، نہ بچے ڈرے، نہ پبلک ڈری، نہ دیہاتی ڈرے، نہ کسان ڈرے۔ ڈرا کون؟ اللہ کا نبی۔ موسیٰ ڈر گیا۔ وہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس رسی سے کوئی بھی نہیں ڈرا اس سے موسیٰ ڈر گئے۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ
کہ نہ عزیز امان لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ ہی، موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں، اسٹیڈیم میں، جادوگروں کے مقابلے میں اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے. جان کے خوف سے تو بچے بھی نہیں ڈرے وہاں پر. پھر کیوں ڈرے؟ موسیٰ اس بات سے ڈرے کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، جادوگر شعبدہ دکھائے گا، فیصلہ پبلک نے کرنا ہے. اگر پبلک کو شعبدے اور معجزے میں فرق معلوم نہ ہوا، اللہ کے ولی میں اور جادوگروں میں فرق معلوم نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فرعون کی حکومت لوگ مان لیں گے، اسی کو اللہ مان لیں گے، اسی کو رب مان لیں گے، اسی کو طاغوت کو حاکم مان لیں گے، اور یہ کہیں گے یہ دونوں جادو ہیں یا دونوں معجزے ہیں، یا دونوں کو معجزہ کہہ دیں گے یا دونوں کو شعبدہ کہہ دیں گے. اس لیے موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ اے رب، میں معجزہ دکھاؤں گا، وہ شعبدہ دکھائیں گے، میرے معجزے اور شعبدے میں فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے. تو کیا لوگوں میں اتنا شعور ہے، اتنی بیداری ہے، اتنی آگہی ہے، اتنا ضمیر ہے، اتنی عقل ہے، اتنی سنجیدگی ہے، اتنی آگہی ہے ان کے اندر کہ معجزے اور شعبدے میں فرق کر سکیں؟ اگر تو کر لیا یہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن اگر نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ یہ خوف تھا موسیٰ کو عصا پھینکنے میں. اور اللہ نے فرما دیا موسیٰ تجھے معجزہ اگر اللہ طاقت نے، قوت اعجاز اللہ نے دی ہے، تو تجھے معمور بھی اللہ نے بنایا ہے اور تو پیغام بھی اللہ کا پہنچا رہا ہے. اور اب جب پبلک کے سامنے تو نے معجزہ، انہوں نے شعبدہ دکھانا ہے، اور لوگ جو بھی سمجھیں تیرے پیچھے خدا ہے، تیرے سر پہ خدا ہے، تیری پشت پہ خدا ہے، تو لوگوں کے بھروسے پہ نہیں آیا، تجھے جمہور نے موسیٰ نبی نہیں بنایا، تجھے پروردگار نے نبی بنایا ہے. اور جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے تو پھر خوف نہ کھا. لہٰذا موسیٰ نے وہ عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا بنا، اس نے وہ رسیاں ساری نگل لی. فرعون نے کیا؟ فرعون نے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے. جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے اللہ کا، اس نے جادو نہیں بلکہ معجزہ دکھایا ہے. جادوگر سارے تسلیم ہو گئے، بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ کی نبوت کا، اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھ لیا. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر، لہٰذا اس نے سخت سزائیں دی، صلیبوں پہ لٹکا دیا اور ہاتھ پاؤں ٹانگیں کاٹ دی قرآن کی آیت کے مطابق. لیکن جادوگر جب حقیقت دیکھ چکے، بائیں کے جادوگر تھے لیکن وہ وہاں پر قربان ہو گئے، لیکن فرعون کی بات میں نہیں آئے. لیکن پبلک نے کیا کیا؟ پبلک کو فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، پبلک نے بھی نعرہ لگا دیا یہ جادوگر ہے، موسیٰ جادوگر ہے. فرعون نے جو کچھ کہا وہ پبلک نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی. سیٹی پہ انہوں نے بھی لبیک کہا کہ فرعون کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، پس یہ جادوگر ہے. لیکن اللہ نے اسی موسیٰ کے ذریعے، اسی عصا کے ذریعے اس فرعون کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا اور بنی اسرائیل کو اسی موسیٰ کے ہاتھ سے نجات دی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان ولایت کے موقع پہ رسول اللہ کے دل میں جو خلش تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، وہ خلش یہ تھی کہ میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، اگر ان کو ولایت سمجھ میں نہ آئی، کیا اتنے شعور والے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ کسی نے اٹھ کر اعلان کر دیا کہ ولایت دوستی ہے، تو یہ دوستی کہیں کرنا نہ شروع کر دیں. کسی نے اگر ان کو کہہ دیا ولایت محبت کو کہتے ہیں تو یہ محبت کے گیت نہ گانے شروع کر دیں. میں تو نہ محبت بتا رہا ہوں نہ دوستی بتا رہا ہوں. محبت اور دوستی کی آیتیں الگ ہیں. محبت کی آیت الگ قرآن میں ہے، مودت ذی القربیٰ کی آیت الگ قرآن میں ہے. یہ ولایت کی آیت ہے، یہ حکومت کی آیت ہے، یہ سیاسی حکمرانی کی آیت ہے. اب لوگ ذہنی طور پر تو امیر المومنین کو حکمران ماننے کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے. آپ ایک ماجرا سن لیں. امیر المومنین
اس حج پر، آخری حج پر رسول اللہ بھی تشریف لائے، امیر المومنین بھی تشریف لائے۔ امیر المومنین یمن سے آئے تھے، مدینہ سے نہیں گئے، حج سے پہلے یمن چلے گئے تھے ایک لشکر لے کر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم کامیابی امیر المومنین کو دی، بھائی کہ بہت کم لشکر کے ساتھ گئے، مال غنیمت کافی ہاتھ لگا، امیر المومنین نے وہ مال غنیمت لیا اور جنگجوؤں میں تقسیم کیا، انہوں نے انکار کر دیا، امیر المومنین کی تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے، امیر المومنین کی تقسیم پہ انکار کر دیا، اور واپس آ کر رسول اللہ کو شکایت کی کہ اس کے بعد ہمیں علی کے ساتھ نہیں بھیجنا، اس لیے کہ یہ مال غنیمت ہمیں نہیں لینے دیتے ہماری مرضی کا، ہماری مرضی کا مال غنیمت ہمیں، ان میں سے مال غنیمت یمن سے، یمن ایک بڑا آباد انڈسٹریل ایریا تھا اس زمانے کا، جہاں پر کپڑا بڑا قیمتی بنتا تھا، زیورات بڑے قیمتی بنتے تھے، اور ادویہ بہت ساری دوائیں بہت قیمتی بنتی تھی، خوشبوئیں بنتی تھیں۔ یہ صنعت جب مکہ ویران تھا اور مدینہ میں کوئی صنعت نہیں تھی کھجوروں کے علاوہ، تو یمن ایک صنعتی علاقہ تھا، یمن سے تجارت ہوتی تھی شام کے ساتھ، روم کے ساتھ، ایران کے ساتھ، باقی مختلف علاقوں میں، یہی جو آج کا یمن ہے یہ اسی وقت کا یمن بھی یہی تھا، اور حجاز کے خشک بیابانی علاقوں کے ساتھ بھی اس کی تجارت ہوتی تھی، لہٰذا ایک دولت مند مالدار علاقہ تھا یہ یمن، اور وہاں سے امیر المومنین نے مال غنیمت حاصل کیا، تقسیم کیا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن جنگجوؤں کو، مجاہدوں کو اللہ کی اور امیر المومنین کی قرآنی تقسیم پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں لوگ امیر المومنین پر راضی نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے بارے میں پتہ تھا کہ بیت المال میں یہ اپنے بھائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بے شک بھائی ہو اپنا۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں میں سے حضرت عقیل سے تھی، یہ بہت لاڈلے بچے تھے، بعد میں نابینا ہو گئے۔ جب امیر المومنین کو حکومت ملی، چوتھے نمبر پر خلافت ملی، اس وقت عقیل موجود تھے، اور یہ جناب ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، بچے زیادہ تھے، اولاد زیادہ تھی، وہی اولاد جو کربلا میں قربان ہوئی، کوفہ میں قربان ہوئی، مسلم ابن عقیل اور ان کے بھائی اور ان کی اولاد، ایک بہت مفصل داستان ہے اولاد عقیل اور آل عقیل کی، جو ہمیں عموماً نہیں پتہ اور ہماری مجالس میں یہ ذکر نہیں ہوتا، ایک ایک فرد آل عقیل کا کہاں کہاں کیا ہوا ان کے ساتھ، جن میں صرف ایک نام آپ کو پتہ ہے، مسلم ابن عقیل۔ خب عقیل بہت ہی مفلس تھے، نادار تھے، اولاد زیادہ ہے اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں میرا دل جل جاتا ہے۔ خلیفہ حکمران ولی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جل جاتا ہے۔ یتیموں والی حالت بنی ہوئی ہے ان کی، ان کے تن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، ان کے پیٹ میں کھانا پورا نہیں ہے، ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن لاغر ہیں اور ان کے جسے جلے ہوئے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ، اور مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے۔ یہی عقیل اسی وجہ سے، گھریلو ضرورت کی وجہ سے امیر المومنین کے پاس آئے کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ حصہ دو، جو مقرر ہے بیت المال سے اس سے ذرا زیادہ حصہ دو۔ امیر المومنین نے بٹھا کر، معروف ہے قصہ، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت علی میں اور باقی ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کیا، چونکہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے، لوہا گرم کر کے قریب کیا، اور اس کی تپش جناب عقیل کو محسوس ہوئی، ناراحت ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غصے ہوئے اور کہا کہ آپ سے میں مدد مانگنے آیا ہوں اور آپ الٹا مجھے تپش دے رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین کا نہیں، میں یہ جسارت نہیں کر رہا، نہ جلانا چاہتا ہوں نہ قصد تھا، فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرم تھا، یہ گرم لگا آپ کو؟ کہا ہاں گرم تھا۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے، اور اگر بیت المال میں ناجائز تصرف ہو گیا
تو اس کے انتظار میں جہنم کی آگ پڑی ہوئی ہے. وہ ایسی نہیں ہے جیسے لوہا گرم ہے, وہ آگ بہت شدید ہے. خوب یہ شخص, یہ ہستی جو بیت المال پر اتنے پابند ہوں اور عدالت کے اتنے پابند ہوں, حکم خدا کے اتنے پابند ہوں, مال غنیمت میں بھی ایسے ہی تھے.